جمعے کے دن کوئی کہے گا اذان 2 ہے، کوئی کہتا ہے اذان 1 ہے۔ حضرت عثمان غنی کا فیصلہ ان التعزین الثانیہ یوم الجمعہ امر ابی عثمان حین کسر اہل المسجد، صحیح مسلم میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اختلاف ہو جائے خلیفہ راشد کا فیصلہ مان لینا، رمضان آ رہا ہے، کسی نے کہنا ہے تراویح 8 ہے، کسی نے کہنا ہے تراویح 20 ہے۔ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں تراویح 20 ہے، اور 20 رکعت تراویح خود اللہ کے نبی نے پڑھی ہے۔ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، حدیث تاریخ جرجان میں موجود ہے، صحابہ نے 20 پڑھی ہے، حضرت جامع ترمذی میں موجود ہے، صحابہ نے 20 پڑھی ہے، مسند الامام زید میں موجود ہے۔ جو تمہیں کہتے ہیں 8 ہے، خدا کی قسم وہ جھوٹ بولتا ہے۔ میرے پیغمبر کی تراویح سنت 20 ہے۔ کتنی تراویح سنت ہے؟ 20 تراویح سنت ہے۔ فیصلہ حضرت علی نے دیا، مسند الامام زید، امام زین العابدین، بتا کتنی بہترین سند ہے۔ مسند الامام زید، زید بن علی بن حسین بن علی سارے آل بیت کے راوی ہیں، درمیان میں کوئی راوی بھی نہیں ہے۔ اگر آل بیت کو مانتا ہے تو 20 رکعت تراویح کیوں نہیں مانتا؟ پھر کہہ دے جو 20 رکعت نہیں مانتا وہ نبی کا بھی دشمن ہے، صحابہ کا بھی دشمن ہے، آل بیت کا بھی دشمن ہے۔ جو بند والے نبوت کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، آل بیت کو بھی مانتے ہیں، تراویح بھی 20 مانتے ہیں۔ مسند الامام زید، کتاب کا نام یاد رکھ لو، مسند الامام زید کتاب کا نام ہے۔ حضرت علی کا فیصلہ تراویح 20 ہے۔ میں نے کہا ہم سنت بھی مانتے ہیں، بل جماعت صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ جماعت صحابہ میں 4 خلفاء وہ ہیں جن کی سنت کو نبی نے اپنی سنت قرار دیا ہے۔ تمسکو بہا فرمایا، عزو علیہ فرمایا۔ اب پیچھے سنت 2 ہیں، سنت نبی، سنت خلیفہ، ضمیر ایک کی لائے ہے یہ بتانے کے لیے، یہ دیکھنے میں 2 ہیں، در حقیقت 1 ہے۔ اہل سنت بھی ہیں، بل جماعت بھی ہیں، اور حنفی بھی ہیں۔ کیوں؟ نبی نے کامل دین خدا سے لے کے صحابہ کو دیا ہے، صحابہ نے نبی سے لے کے کامل دین امت کو دیا اور امت میں پھیلا دیا ہے۔ ایک کام باقی تھا، اصحاب پیغمبر نے زبانی لیا، زبانی دیا، نماز پڑھتے دیکھا، نماز پڑھ کے دکھا دی، حج کرتے دیکھا، حج کر کے دکھا دیا، جہاد کرتے دیکھا، جہاد کر کے دکھا دیا، لیکن لکھ کے نہیں دیا۔ اب ضرورت تھی کہ دین لکھ کے دے دیا جاتا۔ یہ کام اللہ نے جس انسان سے لینا تھا اس کو خواب کے ذریعے پہلے بشارت دی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ان نے خواب دیکھا، میرے نبی کی مبارک ہڈیاں یہ بکھری پڑی ہیں، خواب دیکھی اور اٹھے کہ خواب دیکھی حضور پاک کی مبارک ہڈیاں بکھری پڑی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے جمع کی، بڑے پریشان ہو گئے، ہمارا نظریہ، ہمارے نبی کا جسم محفوظ بھی ہے، جسم زندہ بھی ہے، یہ میں نے کیا دیکھا؟ بڑے پریشان ہوئے، اپنے شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ امام ابن سیرین سے خواب کی تعبیر پوچھو۔ امام ابن سیرین کے پاس گئے، کہا یہ خواب کس نے دیکھی ہے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا میرا نام نہ لینا، تعبیر پوچھنا۔ امام ابن سیرین فرمانے لگے خواب دیکھنے والا کون ہے؟ کہا جی جس نے دیکھی مجھے نام بتانے سے منع کیا۔ امام ابن سیرین فرمانے لگے یہ خواب ابو حنیفہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، بتائیے کس نے دیکھی؟ کہا جی انہوں نے دیکھی۔ کہا پھر ان کو مبارک دو کہ نبی کا دین جو دنیا میں پھیل گیا ہے، نبی کی سنتیں جو دنیا میں پھیل گئی ہیں، ان کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام اللہ ابو حنیفہ سے لے گا۔ امام سیوطی شافی ہے اور لکھتے ہیں انو اول من دفنا علم شریعہ ورتبہ ابوابا ہوا ابو حنیفہ تھا، جس نے سب سے پہلے دین کو لکھ کے امت کے حوالے کیا ہے، اس کا نام نعمان ابو حنیفہ ہے۔ اب بتاؤ دین کامل دیا کس نے؟ بولو نا، نبی نے۔ پھیلایا کس نے؟ اور لکھوایا کس نے؟ ذرا نکتہ سمجھنا، لکھوایا کس نے؟ امام ابو حنیفہ نے نا۔ اچھا جب صحابہ نے پہنچایا ہے تو جس بندے نے لکھوانا تھا
وہ صحابہ کے دور میں آتا یا بعد میں آتا؟ بتاؤ نا۔ اس لیے اللہ نے اس بندے کا انتخاب کیا جس نے 70 صحابہ کو دیکھا ہے اور جس نے 70 صحابہ کا زمانہ پایا ہے اور جس نے 7 صحابہ کو دیکھا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے 70 کا زمانہ پایا اور 7 کو دیکھا ہے اور صحابہ کے زمانے میں آیا ہے۔ خدا نے ابو حنیفہ سے دین کے لکھوانے کا کام لیا، ہم نسبت ان کی طرف کرتے ہیں تو خود کو حنفی کہتے ہیں۔